بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز لائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، رمضان جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آپ کو عید کی مبارکباد۔ عید بھی بالکل آ پہنچی اور جب ہم اس مرتبہ عید منانے جا رہے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کچھ مسائل کو، کچھ درد، کچھ شکوے، کچھ شکایتیں۔ مہنگائی بہت ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی عید منانے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو فکسڈ انکم ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری حکومتیں کچھ نہیں کرتی، ہماری حکومتیں بہت کچھ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ایسا ہے جو ہونے والا ہے۔ اور ابھی میں IMF کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اور وہ جو کچھ آگے سارے کے سارے پرسیپشنز دے رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ سال ابھی مشکل گزرے گا۔ اگلا سال جب آئے گا تو پھر مہنگائی میں بھی کمی ہوگی، بے روزگاری میں بھی کمی ہوگی، ہمارا GDP بھی بڑھے گا، گروتھ ریٹ بھی جو 0.5% پہ ہے وہ بھی بہت اوپر چلا جائے گا۔ لیکن ابھی اگلے سال کی بات ہے۔ بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حکومت نے بہت بڑا کریڈٹ لیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے صرف پنجاب میں 53 ارب روپے سے، بلکہ مجموعی طور پر اگر خرچ کو دیکھا جائے تو 70 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے تو جناب اتنا مفت آٹا دے دیا۔ اس سے پہلے لنگر خانے جو تھے وہ چلتے تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن غربت موجود ہے۔ آج جب میں عید منانے جا رہا ہوں تو میں بات کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مسائل کا شکار ہیں، جو آج بھی مصیبت کا شکار ہیں، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا کل ان کے لیے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے۔ آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس شخص نے اور جس تنظیم نے سب سے زیادہ کام کیا ہے اور جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے، وہ اخوت ہے اور وہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں۔ آج اس موقع پر جب ہم عید منانے جا رہے ہیں، میں ڈاکٹر امجد ثاقب کے ساتھ موجود ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے سننے دیکھنے والوں کو خوش رکھے۔ بڑی محبت آپ کی۔ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں عید کے موقع پہ ہمیں سخت باتیں، بری باتیں، تکلیف دہ باتیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ ایک سوشل انٹرپرینور ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا رول ہے۔ آپ نے یہاں پر سماجی بہتری کے لیے جتنا کام کیا وہ اپنی جگہ پہ۔ ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود غربت بڑھ گئی، اس کے باوجود لوگوں کے مسائل بڑھ گئے۔ کیا کہوں، سب ناکام ہو گئے، حکومتیں ناکام ہو گئیں، امجد ثاقب ناکام ہو گئے۔ دیکھیں، میں اس پورے جو آپ کا سوال ہے اس کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ وسیع تناظر میں دیکھتا ہوں۔ کسی بھی معاشرے میں 3 طبقات ہیں جن کے تعاون سے، جن کے اشتراک سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ ایک ہے پبلک سیکٹر، یعنی حکومتی ادارے یا حکومت کے وسائل۔ دوسرا ہے پرائیویٹ سیکٹر، یعنی کاروباری ادارے جو ملک میں ترقی کا باعث بنتے ہیں، نوکریاں دیتے ہیں، GDP میں اضافہ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے پھر آپ کا ایک سول سوسائٹی، ناٹ فار پروفٹ سیکٹر، یعنی وہ ادارے جو غیر منافع بخش ہیں اور لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کی مدد سے وہ ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر پاتا یا پبلک سیکٹر نہیں کر پاتا۔ تو یہ 3 جو ستون ہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، ان ستونوں کے باہمی اشتراک سے کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ فیض یاب ہوتا ہے، اس میں خوشحالی آتی ہے، اس میں برابری آتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہمارا پبلک سیکٹر فلی فنکشنل ہے، ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ فلی فنکشنل ہے، یا ہمارا جو سول سوسائٹی ہے کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے فلی آگاہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اس تجزیے کے بعد ہمیں کوئی کسی قسم کی دل برداشتگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت کر رہی ہے، لیکن جب تک اس میں پبلک سیکٹر کا ساتھ نہیں ہوگا وہ نہیں کر پائے گی۔ اب دیکھیں نا، حکومت نے وسائل کہاں سے لانے؟ دیٹ از آل بیکاز آف دی ٹیکسیشن۔ اب ٹیکس کتنے اس ملک میں لوگ دیتے ہیں؟ بہت کم دیتے ہیں۔ تو پھر ہم اگر ٹیکس ہی نہیں دیتے
تو حکومت اپنے ویلفیئر ایجنڈا کو کیسے امپلیمنٹ کرے گی؟ پھر حکومت IMF کے پاس جاتی ہے تو پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے غیروں کے روبرو طوق غلامی پہن لیا. حکومت کو ایک پولیٹیکل مینڈیٹ کے تحت عوام کی خوشحالی کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے. اب سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ود ان دی کنٹری ریسورسز اکٹھے ہوں، وہاں پر کاروبار ہو، وہاں پر زراعت اچھی ہو، وہاں پر امپورٹ ہو، وہاں پر ایکسپورٹ ہو، اور پھر لوگ جو دولت کمائیں اس دولت کو حکومت کو کچھ حصہ دیں تاکہ وہ ٹرانسفر ہو لوگوں کو. تو اس ریلیشن شپ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ مقتدر طبقات جو ٹیکس دے سکتے ہیں، کیا وہ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اس کے بعد پبلک سیکٹر اس پیسے کو ایفیشینٹلی دیانت اور امانت سے خرچ کرتا ہے یا نہیں خرچ کرتا. پھر تیسرے طبقے کی طرف بھی ہم آتے ہیں، سول سوسائٹی ہے. میں کہتا ہوں ایک ہوتی ہے نا CSR، جیسے کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی، اس کی طرح ایک ISR بھی ہے. یہ ایک ہم نے ٹرم کوائن کی ہے، انڈیویجول سوشل ریسپانسبلٹی. میرا کیا فرض ہے اس معاشرے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کہ میں نے صرف کیا، اب آپ نے عید کی بات کی، کیا عید کی خوشیاں صرف میری ہیں؟ میرے ہمسائے کی نہیں ہیں، میرے ڈرائیور کی نہیں ہیں، میرے کوک کی نہیں ہیں. میں اگر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینے کے لیتا ہوں تو کیا وہ 20 30 40 ہزار روپے میں وہ خوشیاں کا حصول اس کے لیے ممکن ہے؟ اس کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ سکتی ہے، اس کو نئی جوتی اس کے معصوم بچے کو مل سکتی ہے، اس کو اچھے کپڑے مل سکتے ہیں. یہ میرا کام بھی تو ہے نا. میں کہتا ہوں کہ بس اس کو یہ زندہ رہے، اس کو 20 30 ہزار روپے دے دو اور عید کے دن 1000 روپے 2000 روپے دے دو اور میرا کام ختم ہو گیا. تو اس پورے منظرنامہ میں ہم نے جو تصور پیش کیا، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ مواخات سے ہوگا. یعنی مواخات وہ ایک تصور حیات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو اپنا لے. اس مشکل ترین دور میں، آپ نے کہا کہ اگلا 1 سال مشکل ہے، تو اس مشکل دور میں اگر 10 کروڑ لوگ 10 کروڑ لوگوں کو ساتھی بنا لیں. دیکھیں غریب زیادہ نہیں ہے اس ملک میں، 20%، 30%، 40%. 40% لوگ خوشحال ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس. 20% سمجھیں کہ چلیں بلو کالر جو سفید پوش ہیں. غریب 40% ہیں. تو اوپر والے 40%، نیچے والے 40% کو اپنا لیں. انہیں کہیں کہ چلیں 1-2 سال ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ رفاقت ہے، یہ محبت ہے، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے. تو اس کے بغیر ہم ایک بڑی قوم اور بڑا سماج نہیں بن سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مواخات کا جو تصور ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کو اپنا لیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر ہوا، اور مہاجرین اور انصار جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے، اور جو بالکل ہی سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد سارا کچھ ہے. اور سب عجیب سی بات ہے، ہم سب لوگ ابھی رمضان گزرا ہے، ہم زکوٰۃ دے دیں گے، ہم مسجد میں دے دیں گے، ہم لوگوں کو دے دیں گے. آپ نے بات کی ہم ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیں گے. ٹیکس دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور زکوٰۃ ہر بندہ دے دے گا جتنی بھی اس کی بنتی ہے. میں نے دیکھا بہت زیادہ. ہم ٹیکس نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکس دینے کے لیے ایک سماجی ذمہ داریوں کا ماحول بنانا پڑتا ہے. صحیح. مطلب ہے آپ بچے کو پہلے دن سے یہ بتائیے، اسکول میں، پھر پرائمری میں، پھر مڈل میں، پھر میٹرک میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، کہ دیکھو یہ معاشرہ جو ہے نا حقوق اور فرائض کے باہمی اشتراک سے بنتا ہے. صحیح. اس کو یہ بتایا جاتا ہے جی میرا حق مجھے کیوں نہیں ملا. اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارا فرض کیا ہے. صحیح. ہم بحثیت قوم جو ہے نا بہت بڑے اس فکری انتشار کا شکار ہے. ہم میں سے آپ سڑک پہ چلے جائیں، ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے. ہر ملازم کہتا ہے یہ میرا حق ہے. ہر بڑا آدمی کہتا ہے یہ میرا حق ہے، مجھے نہیں ملا. ہر لیڈر کہتا ہے کہ میں تمہارے حقوق تمہیں لے کر دوں گا. یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے فرائض بھی تمہیں فرائض بھی تو بتائیے نا. اب آپ دیکھیں نا قرآن پاک کی ایک اعلیٰ ترین تعلیمات دیکھیں. قرآن پاک میں سب سے پہلے فرائض کا تذکرہ ہے. فرض، میرا کیا فرض ہے. جب میں اپنا فرض ادا کر دوں پھر میں اپنے حق کو طلب کرنے کا مستحق ہوں، اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی. اب میرا فرض یہ ہے کہ میں ٹیکس لوں. اب آپ اس کے اوپر یہ کویسچن لے آئیں جی کہ حکومت ٹیکس کو صحیح استعمال نہیں کرتی. وہ ان کا فرض ہے،
وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کا احتساب آپ اگلے الیکشن میں کر لیجئے یا ان کا احتساب خدا پہ چھوڑ دیجئے، ان کا بھی ایک ضمیر ہے۔ ہم کیوں یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پیسے کو درست استعمال نہیں کرے گی؟ کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں ہم تصور کر لیں کہ زیادہ ہے تو ہمیں ایک اس عمل جو تطہیر کا عمل ہے، سیاست کا عمل ہے، اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حکومت کو زیادہ نہ کچھ کہیں، ہم مواخات کی طرف مواخات کی طرف چلے جائیں۔ مواخات کی بات بعد میں کریں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ایک انگیجمنٹ ہے، ایک ڈائیلاگ ہے حکومت میں اور عوام میں، اس میں ہر شخص کو اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی۔ کیا ہم بجلی کا بل پورا دیتے ہیں؟ کیا ہم باقی جو ریونیوز ہیں وہ پورا دیتے ہیں؟ ہم زمین خریدتے ہیں ڈیفینس میں، اور ہم اس کی کون سے ڈی سی ریٹس اور کون سے ریٹس کے اوپر ہم ٹیکسیشن دیتے ہیں؟ تو ہر کام میں اگر ہم نے اپنی جو مقدس جو ذمہ داریاں ہیں، جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، جو آئینی ذمہ داریاں ہیں، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ایک تصور ہے، ہمارے جتنے رہنما ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حکومت غلط ہے، حکومت چور ہے، حکومت کرپٹ ہے۔ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں عوام نہیں ٹھیک، عوام جو ہیں وہ چور ہیں، عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ تو اس میں سچ کیا ہے؟ اس میں سچ کیا ہے؟ برا نہیں کہہ رہا میں، نہ حکومت کو کوئی کلین چٹ دے رہا ہوں، نہ عوام کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف خامیاں ہیں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے کچھ اصول ہیں، اس ریلیشن شپ کے، سوشل کانٹریکٹ کے کچھ اصول ہیں۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ جب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مل جل کے رہیں گے، کچھ ذمہ داریاں انفرادی ہیں، پھر کچھ ذمہ داریاں اجتماعی ہیں، پھر وہ اپنے میں سے چند لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ ہمارے امور کو، اس آئین ہم نے بنایا ہے، اس کے تحت آپ چلائیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے جی کہ ہر بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہے، اگر ہم وہ نہیں ادا کرتے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ میں 2% آف جی ڈی پی لگا رہی ہوں اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ گار کون ہے، میں کہتا ہوں کہ نقطۂ آغاز جو ہے نا وہ فرد ہے۔ اس فرد کو محسوس کرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں سرخرو ہو گیا، پھر آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو جو اہل سیاست ہیں، ہمیں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرنا، ہمیں عوام کی نیت پہ بھی شک نہیں کرنا، ہمیں صرف اپنے اپنے دائرہ کار کا تعین کرنا ہے۔ دیکھیں معاشرے جو ہے نا الزام تراشیوں سے نہیں تعمیر ہوتے، معاشرے فورگیونیس سے، تحمل سے، برداشت سے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست جو ہے اخوت کا پلیٹ فارم بنایا، اس کو کامیاب کیا۔ اس وقت 180 ارب سے زیادہ، تقریباً 200 ارب روپے 200 ارب روپے صرف ایک این جی او جو ہے وہ تقسیم کر چکی ہوئی ہے۔ اس وقت 5.4 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں، یعنی کہ 54 لاکھ سے زیادہ گھرانے جو ہیں، آپ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر چکے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ آئیں، آپ اتنا بڑا کام اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ پھر نعرہ لگایا جائے وزیر اعظم امجد ثاقب؟ دیکھیں مطلب واٹ از دی آبجیکٹو؟ ایک پولیٹیشین کا کیا بیٹرمنٹ، ایک معاشرے کی تعمیر ہے نا۔ ایک سماجی کارکن میرے جیسا جو گلی کوچوں میں پھرتا ہے، اس کا تصور بھی یہی ہے، ایک استاد کا تصور بھی یہی ہے، آپ کا تصور بھی یہی ہے نا کہ ایک معاشرے کو، ایک ایسا معاشرے کی تشکیل جس میں ہر شخص عزت سے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مختلف کردار ہمیں قدرت نے تفویض کیے ہیں۔ آپ بہترین اینکر ہیں، آپ بہترین گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ جو ہے ان کے دل سے نکلاتے ہیں، آپ معاشرے کو ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اچھے قانون دان بن جائیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اچھے سیاست دان بن جائیں۔ سیاست کی پرپیش جو گلیاں ہیں نا، اس میں جو داؤ پیچ ہیں وہ شاید آپ کو نہیں آتے۔ صحیح ہے۔ تو میں بھی اپنے آپ کو جب اسیس کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے تو یہ ایک سادہ سا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، سمجھا دیا، تو میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اسی میں ایکسل، پرسوٹ آف ایکسیلنس جو ہے نا۔ کام کیا، کام تو وہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کام تو وہی کرنا ہے، لوگوں کی فلاح کرنی ہے۔ ہم نے حکومتوں نے بھی لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، ان کی فلاح کرنی ہے، ان کی بہتری کرنی ہے۔ آپ یہی کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا کام جو ہے
عالمی سطح پہ تسلیم ہو جاتا ہے, آپ نوبل انعام تک کے لیے نامزد ہو جاتے ہیں. تو اس تناظر میں تھا آپ نے میں بتاتا ہوں. ایک اور بھی اصول ہوتا ہے کہ جو این جی اوز ہوتی ہیں نا یا سماجی ادارے ہوتے ہیں, دے کریٹ ماڈلس. ان ماڈلس کو اسکیل پہ لے کے جانا, ان کو بڑا کرنا, یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے یا حکومت کی ذمہ داری. ہم نے ایک تجربے کے ساتھ ایک ماڈل بنایا. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے 55 لاکھ گھرانوں کو 200 ارب کی رقم دی. اس رقم میں لوگوں نے بھی حصہ ڈالا اور حکومت نے بھی حصہ ڈالا ہے. جی, وفاقی حکومت نے ڈالا ہے, صوبائی حکومتوں نے حصہ ڈالا ہے. اب یہ ایک ماڈل ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ماڈل کو بہترین طریقے سے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. اب حکومت کے ساتھ ہم دست تعاون دراز کرنا چاہتے ہیں. ہم سیاست کو برا نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے بغیر کام ہو سکتا ہے, سیاستدان کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو ہم سیاست میں نہیں جانا چاہتے, ہم سیاست دانوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ سیاستدان اس جماعت کا ہو خواہ وہ سیاستدان اس جماعت کا ہو. ہمارے لیے یہ نہیں اہم کہ کون سی پارٹی ہے, کیونکہ ہم اس بارے میں کوئی اس قسم کا نظریہ رکھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے غریب کے لیے کام کرنا ہے. جو بھی غریب کے لیے کام کرے گا, ظاہر ہے سیاستدان غریبوں کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ہم ان کو یہ ماڈل پیش کریں گے. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ ایک کولیبوریشن ہے کہ پبلک سیکٹر کی, این جی او سیکٹر کی. مجھے ایک بریک پر جانا ہے اور آپ کی بات سے سارا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں لوگوں سے ملتا ہوں اور میں نون لیگ والوں سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب تو پی ٹی آئی کے بندے ہیں, پی ٹی آئی والوں سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نون لیگ کے بندے ہیں. آپ کس کے بندے ہیں ویسے؟ میں ویسے اللہ کا بندہ ہوں سر. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں جو ہے سیاست میں نے تو بڑا کہا کہ لگا دیں نعرہ وزیر اعظم امجد صاحب کے, ہم بھی لگا دیتے ہیں بھائی, اس لیے لگا دیتے ہیں کہ آپ تنہا اٹھے کھڑے ہوئے, آپ نے 2001 سے لے کر آج 21 22 23 سال جب جتنے بھی ہو گئے, اس عرصے میں آپ نے 200 ارب روپے جو ہیں وہ 55 لاکھ گھرانوں کو دیے, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنے کاروبار شروع کر لیے. تو یہ ماڈل جو ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے, یہ چلایا جا سکتا ہے, اور حکومت بھی اس ماڈل کو لے کر آگے بڑھے. کچھ اور بات کریں گے. میں سب سے زیادہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ناظرین, ہم سب جو ہیں, ہماری اکثریت جو ہے, ہم 99% جو لوگ ہیں, ہم نے محنت کرنی اور آگے بڑھنا ہے. تو کیسے آگے بڑھیں گے, کیسے کامیاب ہوں گے, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, ڈاکٹر امجد ثاقب میرے ساتھ موجود ہیں, اور جب میں پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص کامیاب ہے تو وہ کس طرح کامیاب ہے, نہ صرف وہ اس کی اپنی کامیابی اس کے ساتھ ہے, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اس وقت 55 لاکھ اور گھرانے ایسے جن کی کامیابی جڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب, پھر عید کا موقع ہے, میں لوگوں کو ایک میسیج, اپنے نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں. آپ اٹھتے ہیں, آپ کمالیہ سے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے آپ میرے خیال ہے محنت کر شروع سے عادی ہوں گے, آپ ایم بی ایس کرتے ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کرتے ہیں, آپ بیوروکریسی کو جوائن کرتے ہیں, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر آپ ادھر آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کامیابی آپ کو ہر جگہ مل سکتی تھی. آپ بیوروکریسی میں مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اپنی جگہ پہ کام کرتے رہتے تو آپ چیف سیکرٹری ہوتے, اور چیف سیکرٹری سے بڑا عہدہ جو ہے کہ صوبے کا, یا وفاق میں بھی چلے جائیں, کوئی بڑا اس سے بڑا کیا بندہ کنٹرول کر سکتا ہے, چیز پہ جا سکتا ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہوتے تو اس میں آپ ایکسیل کرتے, آپ ادھر ایک تنظیم اخوت میں آگے, آپ یہاں پر نوبل انعام کے لیے نامینیٹ ہو گئے. مجھے یہ بتائیے گا, ایک عام نوجوان جو اس وقت آپ کو سن رہا ہے, وہ جاننا چاہے کامیابی کا طریقہ, کامیاب ہونا ہے اس نے, امجد ثاقب صاحب بتائیں گے کیسے ہونا ہے. دیکھیں, یہ کامیابی کا جو نسخہ ہے یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. آسان اس لیے کہ میں آپ کو 4-5 چیزیں بتا دیتا ہوں, مشکل اس لیے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا. ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کسی نتیجے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن عمل کی دنیا میں ہم نہیں جاتے. کسی بزرگ نے کہا کہ سب سے بڑی چیز دنیا میں علم ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں, علم سے بھی ایک بڑی چیز ہے اور وہ عمل ہے. تو علم اور عمل کے باہمی
جو سمجھتے ہیں کہ اشتراک سے ہی دنیا بنتی ہے. جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو میں مثلاً آپ کو کہتا ہوں کہ 4 اصول ہیں، آپ اپنائیں. یو شوڈ ڈو واٹ یو لو. پہلی چیز ہے جو کام کرو جس سے آپ کو محبت ہو، جو تم کرنا چاہتے ہو، دل لگا کے کرنا چاہتے ہو، محبت ہو، جس سے آپ کرتے خوشی محسوس کرتے. دوسرا کام طریقہ ہے کہ وہ کام کرو جو تم بہترین کر سکتے ہو. یعنی کوئی ایسا کام جس میں آپ کی محبت بے شک ہو یا نہیں اتنی، لیکن آپ بہترین طریقے سے کر سکتے. مثال کے طور پہ پہلی مثال میں نے یہ دی کہ یو شوڈ ڈو سم تھنگ وچ یو لو. آپ مصور اچھی تصویر بنا سکتے ہیں، آپ اچھے استاد بن سکتے ہیں، آپ اگر آپ اس کام سے شعبے سے محبت دل کرتے ہیں. پھر کچھ ایسے کام ہیں مثلا اب آپ بہترین طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں، تو یو شوڈ ڈو سم تھنگ وچ یو لائک. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیزیں ہم کام کرتے ہیں کہ سم تھنگ وچ گیوز می انف منی، یعنی ایسی چیز جس سے مجھے بہت سی دولت ملتی. چوتھی چیز ہے ون شوڈ ڈو سم تھنگ، یا میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی اور شخص وچ از گڈ فار ادرس، وچ از گڈ فار ہیومینٹی. یعنی 4 چیزیں ہم نے سب سے پہلے سمجھنی ہیں کہ what is that which I love most, what is that which I like to do, what is that which gives me money, what is that which is good for humanity. صحیح. ٹھیک ہے سر. اب اس میں سے بعض کا قدرت مہربان ہو تو 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، 3 بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی 4 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یعنی آپ if you love something and you are able to do that thing best، یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی تو آپ خوش قسمتی کے اگلے مرحلے پہ پہنچ گئے. آپ کی خواہش اور آپ کی قابلیت وہ ایک ہو گئی. تو اس کا مطلب آپ ایک مرحلے سے اٹھ کے دوسرے پہ چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہی کام آپ کو انف منی دیتا ہے جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو آپ تیسرے مرحلے پہ چلے گئے. اور اگر وہی کام خلق خدا کے لیے بھی بہتر ہے تو آپ چوتھے مرحلے پہ چلے گئے. بھی بنا رہا ہے آپ کو ایک چوتھے مرحلے پہ چلے گئے نا، کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے، وہ کام کر رہے ہیں جو آپ بہترین طریقے سے، یعنی پرسوٹ آف ایکسیلنس اس میں آ گئی کہ وہ ایکسیلنس میں بھی اچیو کر رہے ہیں. تیسرے مرحلے میں وہ چیز بھی شامل ہوگی کہ آپ بھوکے نہیں مر رہے، آپ کو ایک باعزت روزگار مل گیا. اس کا ایک اور فائدہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں کام کرنے سے، پھر آپ کے لیے وہ کام جو ہے وہ 9 to 5 کام نہیں رہتا، وہ عشق ہو جاتا نا، انجوائمنٹ ہو جاتی. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس تصور انجوائے کرو کام کو. جاپنیز والے اس تصور کو ایگاکائی کہتے ہیں. میں یہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ IGAKI، آج کل ہر آدمی فوری طور پر ابھی موبائل پہ آپ گوگل کریں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مقام ایگاکائی کہلاتا ہے جہاں پر کوئی شخص ان 4 چیزوں کو متصل کر دے. یعنی وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو یہ 4 چیزیں حاصل ہو جائیں. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ جس شے سے محبت کریں اسی کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں، اور وہ شے خلق خدا کی خدمت کی جو اس محبت میں کیسے آئے. میں سر دیکھیں نا، اب یہی چیز ہے کہ یعنی انسان، آپ تو ٹھیک تھا، آپ بطور ڈاکٹر بھی ٹھیک تھے، آپ بطور بیوروکریٹ بھی ٹھیک تھے، آپ تو لیٹ می ایکسپلین. سر دیکھیں، بطور بیوروکریٹ بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، بطور ڈاکٹر بھی آپ کر سکتے ہیں، بطور سیاست دان بھی کر سکتے ہیں، بطور ریفارمر یا سماجی کارکن بھی کر سکتے ہیں. اب یہ چیز ہے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ آپ بہترین طریقے سے کون سا کام کر سکتے ہیں. یعنی کیا میں بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ میں نے جب میڈیسن کی تو میڈیسن کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں میڈیسن میں کسی بلند مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، کہ اس لیے کہ مجھے یہ کام بہترین طریقے سے آتا نہیں ہے، میرا دل نہیں لگتا اس میں، میری صلاحیت کے مطابق نہیں ہے. ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ نہیں، چلیں کسی اور میدان میں چلتے ہیں. میں سول سروس سے، ہاں، بعد اس کے بعد میں نے والد صاحب سے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ ڈاکٹری اچھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، رزق حلال بھی ہے. تو وہ چوائس آف پروفیشن واز ناٹ مائن. تو میں ادھر چلا گیا. اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یار اب مجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے، میں اس میں ٹاپ پہ شاید نہ جا سکوں، کیونکہ وہ بھی چیز آتی ہے، شاید ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایک بہترین طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کروں. تو میں نے ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو تمہاری مرضی ہے، اب تم بڑے ہو گئے. تو میں نے کہا کہ چلیں، میرے دوستوں نے کہا کہ دیٹ از دی بیسٹ ایونیو، سول سروس میں آپ کی جو صلاحیت ہے شاید اس کے زیادہ موزوں ہے. میں ادھر چلا گیا.
اب 17-18 برس اس دشت کی آبلا پائی کی. آپ کو پتہ ہے کہ سول سروس میں کام کرنا آسان بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا اس کے دوران مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی میری صلاحیتوں کے عین مطابق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سول سروس میں سبسروینس ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز، کریٹیوٹی کم ہے، انوویشن کم ہے، آؤٹ آف باکس سولوشنز کم ہیں. آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد ماحول ایسا ہو کہ آپ کو وہ نہ کرنے دیا جائے. تو آپ کے دل میں جو آئیڈیلزم ہے اگر وہ تکمیل کے منزل پہ نہیں پہنچتا تو پھر زندگی تو ضائع گئی. تو یوں میں نے 18 سال بعد کہا کہ نہیں، یہ کام بھی جو میں سوچ رہا ہوں، تھنک وچ آئی لو، تھنک وچ آئی کین ڈو بیسٹ. باقی چیزیں اس میں ٹھیک ہے، عزت ہے، باقی چیزیں، لیکن میری سیلف اکمپلشمنٹ اور سیلف امپاورمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہو رہی. سوال یہاں پر نوجوانوں کے سامنے یہ ہے کہ لوگ جب اپنی کمفرٹ زون میں آتے ہیں نا، پھر اس کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے. صحیح. مطلب ہے نئی دنیا. آپ ڈاکٹر بن گئے، اس کے بعد آپ کہتے ٹھیک ہے ایم بی بی ایس کر لیا، سب سے بڑا مرحلہ تو یہی تھا نا. اس کے بعد کیا ہونا، اسپیشلائزیشن ہی کرنی ہے نا. وہ تو وہ بھی ہو جاتی. پھر اب اس میں اصل چیز دیکھیں، میں پھر دوبارہ سے میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. دیکھیں، نئی دنیا پانے کے لیے پرانی دنیا چھوڑنا پڑتی. ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم پرانی دنیا چھوڑ کے نئی دنیا چاہیں. ہم خوفزدہ ہیں. ہم رزق کی کمی کا جو ہے نا خدشہ، وہ ہمیں گھیرے رکھتا ہے. رسک، آپ نے رسک لیا، یہ رسک بھی تھا نا، آپ رسک لیا. دیکھیں، کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو رسک تو لینا پڑتا ہے. لیکن انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ رسک ٹیکنگ انٹرپرینورشپ ہے نا. جی. آپ کو جتنا بڑا رسک لیں گے اتنی بڑی کامیابی ملے گی. بزنس یہی ہے. بزنس نہیں، دیکھیں زندگی کا ہر لمحہ چیز یہی ہے. اب کولمبس کو کس پاگل نے کہا تھا کہ تم اس ٹوٹی پھوٹی کشتی میں بیٹھو آج سے 500 سال پہلے اور ایک ایسی دنیا میں جاؤ، رستے میں طوفان ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ ہے، سمندر کا سفر ہے. اب یہ اس سے بڑا رسک تو کوئی نہیں ہو سکتا. بٹ ہی وینچرڈ، اور اس کا نتیجے میں کتنی بڑی کامیابی اسے ملی. اب میں وداؤٹ ہیوملٹی بریک پر جانا ہے اس وقت. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں دنیا بھر میں، جو کام آپ کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا نام لیا جاتا ہے، ڈاکٹر یونس کا نام لیا جاتا ہے، فرق کیا ہے آپ میں اور ان میں؟ کیونکہ یہ آپ دو بڑے ماڈلز موجود ہیں اس وقت. یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارا. جی بالکل. یہ دیکھیں نا، یہ فلسافیکل ڈفرینس ہے. اچھا. ایڈیولوجیکل، نظریاتی بود ہے، نظریاتی فرق ہے. ہم اپنی طاقت ڈرا کرتے ہیں اسلام کے مواخات کے نظام سے. ہم سود کے مقابلے میں ایک غیر سودی نظام اور معیشت کی تعمیر چاہتے ہیں. ہم قرضہ دیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے. ہم اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی دینی اقدار کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. ہم سیاست میں نہیں جانا چاہتے، نام و نبوت کی خواہش نہیں ہے. اب دوسرے مقابلے میں کچھ چیزیں کامن ہو سکتی ہیں، لیکن جو گرامین بینک کا ماڈل ہے، ود آل ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ، میں یہ کہوں گا کہ دیٹ از دی ایکسٹینشن آف کیپیٹلزم. اس میں سود ہے، اس میں بھی خدمت خلق ہے، لیکن وہ ایک مروجہ کنونشنل فائنینشیل اور اکنامک سسٹم ہے. ہم نے اس سسٹم کو چیلنج کیا. ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے ہٹ کر بھی ایک نظام ہے. یہ وہ نظام ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے دیا. تو ہم ایک پیرلل نظام بنا رہے ہیں. میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا، نہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں غلط کہیں. ایک دو متبادل نظام ہیں، چل رہے ہیں. لیٹ دی ٹائم ڈیسائیڈ. آپ کے تمام نظام اور آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ جو یہاں پر بلا سود بینکاری کی بات کرتے ہیں، غیر سودی معیشت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایگزامپل پٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو غیر معیشت جو ہے نا، غیر سودی معیشت، وہ صرف قرضوں کا نام نہیں ہے. جی. صرف فائنینشیل ایکسس کا نام نہیں ہے. یعنی آپ صرف اخوت کی مثال دے کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر سودی نظام کا ایک مکمل جواب ہے. جی. یہ نہیں ہے. وی آر اے پارٹ آف لارجر اکنامک سسٹم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس این انٹیگرل اینڈ امپورٹنٹ اینڈ کروشیل پارٹ. اور اس کی طرح سے اگر چند قدم ہم اور اٹھائیں تو ہم معاشی نظام کو مکمل طور پر غیر سودی کر سکتے ہیں.
اس میں کامیابی مل سکتی ہے. بالکل. دیکھیں آج سے 200-400 سال پہلے کیسے نظام ہوتے تھے. یہ سودی نظام, یہ بینکنگ کا نظام, یہ تو اب آیا ہے نا. بٹ it is beyond mere banking. اس میں اور بھی بہت سے, مطلب ہمارا تاجر جو ہے, جماعت اسلامی والوں سے ملتا ہوں, وہ ایگزامپل دیتے ہیں آپ کی, کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے. ہماری کامیابی, میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہماری کامیابی 20% یا 25% ہے اس پورے لارجر اکنامک سسٹم کا. اس سسٹم میں جب تک آپ کمپیشن نہیں لے کر آئیں گے, جب تک آپ تاجر جو ہے وہ اچھا تاجر نہیں بنے گا, جب تک وہ ہورڈنگ سے نہیں باز آئے گا, جب تک وہ جو اسے کہتے ہیں نا کہ ذخیرہ اندوزی کے علاوہ ملاوٹ سے باز نہیں آئے گا, جائز منافع نہیں سے اگر ایکسیڈ نہیں کرے گا, یعنی اخلاقی اقدار کے بغیر آپ ایک ایسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں جس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو. سود ایکسپلائٹیشن ہی ہے نا. تو اس ایکسپلائٹیشن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو سب سے آخر میں جا کے کیوں منع کیا؟ اس سے پہلے انہوں نے اخلاقی اصولوں کے اوپر ایک معاشرہ تعمیر کیا. اس اخلاقی اصولوں کے اوپر معاشرہ تعمیر کیے بغیر اگر آپ اور میں یہ نعرہ لگائیں کہ حکومت اگلے دن غیر سودی نظام لے آئے تو دس از ایبسولوٹلی ناٹ پاسبل. سو معاشرے کے بنیادی کریکٹرسٹکس, اس کی ٹریٹس, اس کی خوبیاں, اس کے اوصاف تو بدلیں. معاشرے میں دولت کی تقسیم کا جو عمل ہے اس کے اوپر تو آپ کو کچھ انصاف ہونا چاہیے نا. دو اہم ٹاپک ہم نے یہاں پر کور کیے, اور پہلا میں ایک ریپیٹ کرنا چاہوں گا اس ٹاپک کو جو ہم سب اپنے نوجوانوں کے حوالے سے کہتے ہیں. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کے سامنے بہت کچھ بیان کرتے ہوں گے, لیکن میں ڈاکٹر امجد صاحب کو موٹیویشنل اسپیکر سے اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ صرف باتیں کرتے ہیں, اور میں جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں باتیں تو یہ بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں, اور کبھی آپ ان کی تقریر سنیں تو کمال تقریر ہوتی ہے, اور بندہ جو ہے مسحور ہو کے رہ جاتا ہے. بندہ سمجھتا بس جو کچھ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرے دل میں تھا اور یہی سب کچھ ہے, لیکن یہ عمل بھی کر رہے ہیں. تو دوستو آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ کا دل لگتا ہو, دل کرتا ہو آپ کا کام کرنے کے لیے. دوسرا آپ نے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ کو لگتا ہو کہ آپ واقعی وہ کام کر سکتے ہیں, آپ میں ایبیلٹی موجود ہے, آپ میں صلاحیت موجود ہے. یہ دو چیزیں آپ اکٹھی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو کام نہیں لگے گا, آپ انجوائے کریں گے اپنے کام کو. آپ کو لگے گا کہ آپ 12 گھنٹے 16 گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں تو کوئی کام نہیں ہے, آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, آپ اس کے ذریعے ریزلٹ لے رہے ہیں. پھر اگر آپ اس میں ایکسل حاصل کر لیں گے, آپ اس میں بہترین ہو جائیں گے, تو پھر پیسہ, میں اصل میں میرا مسئلہ آج جو ہے عید کے موقع پہ ڈاکٹر صاحب پیسے کا پھنسا ہوا ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ کے پاس آ جائے گا پیسہ, کیونکہ آپ بیسٹ کام کرنے والے ہوں گے, اچھا کام کرنے والے ہوں گے. یہ ایسے ہی ہے, اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں آپ ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں. آپ یقین کریں, آپ میرے شہر میں آپ موٹر مکینک ہیں, آپ گاڑیوں کے الیکٹریشین ہیں, لیکن آپ کام اتنا اچھا کرتے ہیں اور اتنا دل لگا کے کرتے ہیں کہ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں. تو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے شہر میں دیکھا ہے الیکٹریشینوں کے پاس گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گاڑی کو جو ہے ٹھیک کر سکے, اور دوسری طرف ویلے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہے, اس کو سیکھیں. اچھی عید اگر 2 4 6 سال بعد آپ منانا چاہتے ہیں پیسوں والی, تو گرو یہی ہے, اس پہ کام کرنا ہوگا. باقی ڈاکٹر صاحب سے اور تھوڑی سی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر امجد ثاقب سے, اور چونکہ اخوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ماڈل ہے, اور زندگی کے میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین لوگ جو ہیں وہ ان میں ڈاکٹر امجد ثاقب کا نام جو ہے سر فہرست دیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ ایسے مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ بچپن سے ہی سمجھتے تھے کہ میں بڑا ہو کے ایک بڑا آدمی بنوں گا؟ میرے بہت سارے لوگ جب کتابیں لکھتے ہیں, آپ نے بھی 8-10 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ میرے والد صاحب بچپن میں ہی مجھے مار کے پڑھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تم نے ایک بڑا آدمی بچپن سے ہی. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, عید کے دن آنے والے ہیں نا, تو وہ کہ کوئی آدمی کسی گاؤں میں گیا اور جا کے اس نے پوچھا بھائی تمہارے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی بھی کبھی پیدا ہوا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا نہیں, یہاں صرف چھوٹے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور ایسی کوئی نہ مجھے غلط فہمی ہے اچھا کہ میں کوئی بڑا ہوں, میں بہت معمولی انسان ہوں. نہ میرے والدین نے مجھے کہا بڑا آدمی بننے کے لیے, انہوں نے یہی کہا کہ ایک اچھا آدمی بننا ہے. گڈ. بس اب اچھا آدمی بننا
اہم ہے یا بڑا آدمی بننا اہم ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. آدمی ہی بڑا آدمی میرا ضروری نہیں ہے. اچھائی، نیکی، یہ اور چیزیں ہیں. بڑا ہونے میں کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میں نے بہت سارے بڑے بڑے دیکھے، وہ بہت بڑے بڑے تھے مگر اچھے نہیں تھے، اور پھر بعد میں جب ان سے طاقت چلی گئی تو وہ ذلیل ہو کے رہ گئے، رسوا ہو کے رہ گئے. بڑائی اور اچھائی جو ہے نا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اگر یہ جڑ جائے نا، پھر انسان آدمی سے انسان بنتا ہے، آدمیت سے انسانیت کا سفر. ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھا تاجر، ایک اچھا جرنیل، ایک اچھا جرنلسٹ، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا بیوروکریٹ، آپ کسی بھی شعبے میں اس کو آپ لے جائیں، جب تک وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں. دیکھیں، اچھا ڈاکٹر، میں اس کو اچھا ڈاکٹر اگر صرف وہ اچھا آپریشن کر لیتا ہے تو میں آپ کہہ لیں گے اچھا ڈاکٹر ہے. لیکن اگر وہ غریب آدمی کے لیے محبت اور ایثار اور مسیحائی کا کام اس کے لیے بھی کرتا ہے، پھر وہ بڑا آدمی ہے، پھر وہ بڑا ڈاکٹر ہے. یعنی اچھا ہونا صرف یہی ہے کہ آپ کیپیسٹی، ایبلٹی کے حوالے سے ٹھیک ہیں. مطلب بڑا آدمی جو ہے، ان دونوں کا امتزاج بنتا ہے. تو یہ مطلب یہ طویل گفتگو ہو جائے گی کہ اچھائی میں نیکی چیز بھی آ جاتی ہے، باقی چیزیں بھی آ جاتی. اچھا، ایک اور خوبصورت سی بات میں آپ کو جو میں نے سنی کسی سے، اس نے کہا کہ جی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں چھوٹا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. یعنی یہاں پر انکسار آ گیا. یعنی بڑائی میں روب، دبدبا، تمتراک، شان و شوکت، شاہانہ جاہ و جلال نہیں ہے، انکسار ہے. تو اچھائی اور بڑائی، ان کو آپ جوڑیں. اب ہر آدمی کے نزدیک اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. بڑی سیریس گفتگو ساری کی ساری ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ ساری اخوت کے کام سے ہی محبت کی یا زندگی میں کوئی فلمی محبت بھی کی؟ نہیں، میں محبت کرتا ہوں، مطلب مجھے شاعری سے محبت ہے. میں اب آپ کہلوانا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، مجھے اپنی بیگم سے بھی محبت ہے، تو مجھے آپ کی مسکراہٹ سے محبت ہے، مجھے نیچر سے محبت ہے. میں نہیں سر، کوئی فکر ذرا کریکٹ کر لیجیے گا معذرت کے ساتھ. کہیں گے تو ہم ایڈٹ بھی کر دیں گے. مجھے اپنی بیگم سے بھی محبت ہے، کو میں سے بھی نکال دیں. بھابی نے پروگرام دیکھنا ہے بعد میں، تو بات ہے نا، وہ ان کو پتا ہے کیونکہ مجھے اخوت سے بھی محبت ہے. اخوت سے بھی محبت ہے. تو یہ اچھا، جانے دیں پھر اس فکر کو اسی طرح جانے دیں کہ مجھے اپنی بیگم سے بھی محبت ہے. اس کی ذمہ داری آپ خود بعد میں اٹھائیں گے اس فکر کی. بالکل نہیں، مجھے اپنے بچوں سے بھی محبت ہے، مجھے بہت ساری چیزوں سے محبت. دیکھیں، محبت صرف ایک شخص سے نہیں ہوتی. زندگی میں آپ کو کئی لوگوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے، تو اپنے اپنے نظریات سے بھی محبت ہوتی ہے. ابھی آپ نے یہ بات کی نا، جو بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم اگر ایک چیز ہو جائے نا، آپ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں وہی آپ کریں اور اپنے مقصد سے عشق کر دیں تو وہ کام نہیں رہتا. مثلا میں نے ایک بہت امیر آدمی سے پوچھا، آپ نوجوان آدمی ہیں، بچے دیکھتے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں. اس آدمی نے مجھے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے امیر کیسے بنے؟ اس نے کہا کہ مائی امپلائیز ورک فرام 9 to 5، آئی ورک فرام 5 to 9. یعنی اچھا، پھر میں نے کہا کہ تم 5 to 9 کام کرتے ہو، تھکتے نہیں ہو؟ کہتا نہیں، مجھے کام سے عشق ہے اس لیے میں تھکتا نہیں ہوں. اب یہ دو چیزیں is a message for the new generation. میں نے بھی کسی کو سنا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ آپ کسی دوست کی شادی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسلسل جو ہے کام کرتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں اور فل اپنی انرجی اسپینڈ کرتے ہیں، لیکن 8 گھنٹے بعد آپ یہ نہیں کہتے میں تھکا ہوں، آپ کہتے ہیں بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. لیکن آپ اپنا وہی کام بورنگ جب آفس والا کرتے ہیں تو 6-8 گھنٹے بعد کہتے ہیں یار میں بہت تھکے ہوئے ہیں. وہ کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جو آفس کا کام ہے نا، وہ جو پہلی دو ہم نے باتیں کی تھیں کہ سم تھنگ یو لو اینڈ سم تھنگ یو آر گڈ ایٹ، اگر یہ دونوں ہو نا، پھر آپ کو آفس کا کام بھی اسی محبت سے آپ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے بچوں کو بھی، جنید کو، باقی لوگوں کو لائیں گے اسی فیلڈ میں کہ آئیں؟ نہیں صاحب، ان کی اپنی چاہت ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو وہ خود ہی آئے. وہ اگر if he likes، ویسے تو ہر شخص کو یہ کام کرنا چاہیے، بٹ میں نے ان کو اچھی تربیت دی ہے، یہی سمجھایا ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ تب بھی ہوگا جب آپ اس کو لوگوں سے شیئر کریں. بڑی امپائر بنا لی، اب وہ بچوں کو ہی ملے گی. سر یہ امپائر نہیں نا سر، یہ مواخات جو ہے نا، یہ امپائر کسی کی نہیں ہے، یہ اسی کی ہے جو اس سے عشق کرے گا، جو اس کام سے. دیکھیں، اب ہم نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے، اس یونیورسٹی میں 10-20-30 ہزار بچے پڑھیں گے. They are our successors.
وہ لوگ اخوت کے اگر وہ اخوت کے اصولوں پہ چلیں گے تو وہ اخوت کے آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد، کہ کوئی اور قیس، کوئی اور مجنون، کوئی اور دیوانہ آئے گا اور وہ یہ اپنی زندگی کی بہت ساری خوشیاں چھوڑ کے وہ کہے گا کہ نہیں یہ کام مجھے کرنا۔ سلامت رکھے، آپ کام کرتے رہیں۔ مجھے آخر میں صرف یہ بتائیے گا کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا پروجیکٹ؟ جی ہم نے نیا آئیڈیا کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ دس از اونلی فار دی ینگ جنریشن۔ دیکھیں پاکستان اس وقت $4 ارب کماتا ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے، صحیح۔ ہمارا ایک ہمسایہ ملک 400 ارب کماتا ہے۔ ہمارا کم از کم پوٹینشیل نیکسٹ 3 to 4 years میں $100 ارب کمانا ہے۔ اگر آپ $100 ارب کما لیں تو اس ملک میں جسے کہتے ہیں نا کہ خوشحالی عام ہو جائے گی اور دودھ کی نہریں بہیں گی۔ جو توقع غلامی ہے نا بین الاقوامی اداروں کا، ہم نے کہا کہ ہم اگلے 2 سالوں میں 25,000 بچوں کو آئی ٹی کی وہ تربیت دیں گے جس سے وہ $1 بلین کمائیں گے، اور وہ $1 بلین نہ صرف ان لوگوں کے اپنی زندگی بہتر ہوگی بلکہ وہ کمپنیاں بنائیں گی، ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور ملک اس سے مستفید ہوگا۔ تو ہم نے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہم نے ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بنایا۔ اگر آپ اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پہ پورے ہیں تو آپ ہمیں درخواست بھیجیں، ہم آپ کا انٹرویو لیں گے۔ 6 مہینے آپ کو ہمیں دینا پڑیں گے۔ ہم 6 مہینے آپ کو دنیا سے دور اپنی یونیورسٹی میں رکھیں گے، صبح 5 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک پڑھائیں گے، کام کروائیں گے، سکھائیں گے، ایتھکس بتائیں گے، موریلٹی بتائیں گے، زندگی کا سلیقہ سکھائیں گے، ساتھ ہم آپ کو کمپیوٹر سائنس کروائیں گے۔ یعنی ہم ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں نا اپنے۔ آپ اسکل نہیں سیکھنی زندگی میں صرف اسکل سیکھنے سے آپ عظمت نہیں حاصل کرتے جب تک کہ آپ اخلاقی اقدار نہیں سیکھتے۔ تو ان اسکل اور اخلاقی اقدار کی آمیزش سے ہم 6 مہینوں میں آپ کو ایک بہترین اپرچونٹی دیں گے جو آپ کے دروازے پہ دستک دے گی۔ آپ لاکھ روپے نہیں 10 لاکھ کمائیں گے، آپ 50 لاکھ کمائیں گے، دولت کمائیں گے تو پھر آپ کی دولت کسی اور کے کام آئے گی جو اس قابل نہیں ہے۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ بالکل آئیں، اس کو اور آئیں، اور جو دینے والے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کو سپانسر کریں، زکوٰۃ سے کریں، عطیات سے کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، اور جو ضرورت مند ہیں جن کے پاس آج پیسے نہیں ہیں وہ یہ تربیت لیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ تربیت لے کے لاکھ روپے کمائیں گے تو 2 4 5% وہ واپس معاشرے کو دیں گے، ہمیں دیں یا کسی کو بھی دیں۔ تو دیٹ از ریسیپروسٹی۔ میں آپ کو پوری جو ہے نا تعمیر کی ایک ریسیپی بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں پہلے ان کو کچھ بنا دو، پھر ان سے توقع کرو کہ وہ کسی اور کو بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کر بھی رہے ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود۔ اور ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں وہ بہت دلچسپ بات ہے اور وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ آپ ایک عام بندے کو 10 20 15 ہزار 10 ہزار 20 ہزار 40 ہزار دے کے آپ نے اس کو ایک سبزی کی دکان ڈال دی، آپ نے ریڑھی لگا دی۔ وہ جو مانگنے والے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے نہ صرف قرض واپس کیا بلکہ بعد میں وہ چھوٹا سا حصہ ڈال کے قرض دینے والوں میں شامل ہو گئے۔ آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں ایک پوری ایک چین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، اور جب لوگوں کو روزگار ملے گا اور جب ان کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ اور لوگوں کو روزگار دے سکیں گے۔ یہ مواخات کا جو سسٹم ہے یہ چلتا رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری آنے والی عیدیں جو ہیں لوگوں کی جیبوں میں زیادہ پیسے ہوں، وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ خوشیاں لے سکتے ہوں، زیادہ اپنے گھرانوں کی زیادہ اچھے طریقے سے وہ عید منا سکتے ہوں۔ یہی خواہش تھی میری اور اسی کے لیے آج کا پروگرام تھا۔ میں مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہ انہوں نے آج اس اہم ترین موقع پہ، ظاہر ہے عید کا سر پہ اور رمضان بالکل اختتام پہ، تو ہمیں وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ناظرین آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ چونکہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اب عید کے بعد، تو اس وقت آپ کو بھی عید مبارک اور اللہ حافظ۔